یہ جو فینومینا ہے یہ سیاسی زندگی میں بھی اسی طرح ہوتا ہے، سماجی زندگی میں بھی اس طرح، اور مذہبی زندگی میں تو اور اس طرح۔ مذہبی زندگی میں تو اشتعال دلانے والے نعرے اور کام کرتے ہیں اور زیادہ، جس سے بندہ کسی کو موٹیویٹ کر لے، ایکسپلوئٹ ہو جاتے ہیں جلدی اس میں۔ جہاں جذبات کا، جس لائف کی فیلڈ میں جذبات اور ایموشنز اور سینٹیمنٹس اس کا عمل دخل اور اثر زیادہ ہوگا، وہاں ایکسپلوئٹیشن کے چانسز بھی زیادہ ہوں۔ اور جہاں ایموشن کی بجائے ویژن کا، انٹیلیجنس کا، انٹلیکچوئل انالیسس کا انفلوئنس زیادہ ہوگا، وہاں ایموشنل نعرے کا اثر انداز ہوں گے۔ یعنی یہ انسانی نفسیات ہے۔ اس لیے ہر پیغمبر جب مبعوث ہوتا اسی کا کام مشکل ہوتا تھا۔ یہ اس لیے کہ وہ جو ایک دھارا، ایک سمت چل رہی ہوتی ہے جس میں سارے بہہ رہے ہوتے ہیں، خواہ وہ اخلاقی برائیاں ہوں، سماجی برائیاں ہوں، اعتقادی برائی ہو، شرک ہو، جہالت ہو، ظلم ہو، ایک رسم ہو، رواج ہو، ایک سوسائٹی کی ایک لیگیسی چلی آ رہی ہے، کسٹمز ہیں، ٹریڈیشنز ہیں، ان کا دباؤ، الغرض کئی شکلیں، مذہبی حوالوں سے ریفرنسز ہوتے ہیں، ان کی ایک منوپلی ہوتی ہے، اس کو لوگوں نے تسلیم کیا ہوا ہوتا ہے، ایک ذہنی سلیوری ہوتی ہے، لوگ اپنی آزادی کو سوچ ہی نہیں سکتے، بعض چیزیں ناممکن سمجھتے ہیں اپنے لیے۔ تو پیغمبر جب آتا ہے ایک ایسی دعوت، ایک ایسا فکر، ایک ایسے ویژن کے ساتھ کہ وہ ایگزسٹنگ جو ذہنی سانچے ہیں اس میں فٹ نہیں ہوتی اس کی بات۔ آقا علیہ السلام جب دعوت لے کے آئے تو ابو جہل کا جو ذہنی سانچہ اس میں فٹ نہیں ہوتی تھی، ابو لہب کے ذہنی سانچے میں فٹ نہیں ہوتی تھی، اس وقت ابو سفیان کے ذہنی سانچے میں فٹ نہیں ہوتی تھی۔ جتنے بھی مشرکین مکہ تھے اور سرداران قریش تھے، ان کے ذہنی سانچے میں، اور ان کے جو فالورز تھے، غلام پسماندہ لوگ جن پر ظلم ہوتا تھا، مگر ظلم سہ کر ان کا بھی ایک ذہنی سانچہ بن جاتا ہے، وہ ایڈجسٹ ہو جاتے سوسائٹی پوری۔ تو پیغمبر کی بات اس میں فٹ نہیں ہوتی، چونکہ ادھر انتہا پسندی چل رہی ہے اور پیغمبر ایک ویژن دینا چاہتا ہے جس میں عقل بھی ہے، شعور بھی ہے، اس میں جذبات بھی ہیں، اس میں اطاعت بھی ہے، اس میں حریت بھی ہے، اس میں کردار بھی ہے، اس میں آزادی بھی ہے، اس میں انسانی ویلیوز ہیں، اس میں برابری ہے، اس میں توازن ہے، اعتدال ہے، کسی سمت انتہا پسندی نہیں ہے، اس میں انسان کی عزت ہے، پروگرس ہے، ایگزسٹنگ جو ٹریڈیشنز، کسٹمز، جو کسٹمری سوچیں ان کو توڑنا ہے، آگے بڑھنا ہے۔ اب وہ ساری چیزیں اس سماج کا جو بہاؤ ہے اس کے اگینسٹ ہوتی ہیں۔ اب اس کو آپ ایگزیکٹلی آپ نیچے لے لیں، امت میں ہر دور میں، ہر صدی میں یہی چیز ہوتی ہے۔ جب ایک شخص یا ایک جماعت یا ایک تحریک اس پیغمبرانہ دعوت کو لے کے اٹھتے ہیں، پیغمبرانہ دعوت ایک لفظ ہے، ہر کوئی اسے اپنے کام پر اپلائی کر سکتا ہے۔ اب کوئی اپلائی کرے اپنے کام پر تو آپ روک تو نہیں سکتے کسی کو، مگر وہ جائز اپلائی ہو رہا ہے یا نہیں، وہ یوں ہوتا ہے کہ جزوی طور پہ جائز ہوتا ہے۔ یعنی جو شخص بھی اللہ کے دین کی دعوت آگے پہنچا رہا ہے تو جزوی طور پہ وہ پیغمبرانہ دعوت کا ایک حصہ ہے، دعوت پہنچا رہا ہے۔ مگر جب آپ اس دعوت کو ایویلویٹ کرتے ہیں، اس کو انالائز کرتے ہیں کہ پیغمبرانہ دعوت کا کردار، مزاج کیا تھا، پیغمبرانہ دعوت کے اندر بیلنس کتنا تھا، پیغمبرانہ دعوت کے اندر فکری نظریاتی اساس کیا تھی، انسانی قدریں کیا تھیں، توازن کتنا تھا، جب آپ اس کو اس طرح ناپتے، تولتے اور تجزیہ کرتے چلے جاتے ہیں، اس کو ویژن کہتے ہیں۔ اس میں زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے تو دعوت، دین کی طرف بلانا، نماز کی طرف بلانا، روزے کی طرف بلانا، نیکی کی طرف بلانا، یہاں تک تو بعض جزوی طور پہ وہ ٹھیک چیزیں ہوتی ہیں، مگر جب اس کو لارجر پرسپیکٹو میں ایک پوری ٹوٹیلٹی میں دیکھتے ہیں، جہاں انسان کے اندر کی شخصیت بھی ہے، انسان کی ذہنی شخصیت بھی ہے، اس کے ذہن کا فروغ ہے، جس زمانے دور میں رہ رہا ہے اس کے ساتھ اس کا جوڑ ہے، اس کو قدیم ویلیوز بھی برقرار رکھنی ہے، موجودہ زمانے میں جدید دور کے معیار پر بھی پورا اترنا ہے،
اور اس کی شخصیت سے اور فکر سے موجودہ نئی نسل متنفر بھی ہو نہ ہو، اور نیا زمانہ اسلام نئے زمانے کا دین بھی لگے، اور قدامت جو دین کی پرانی قدریں وہ بھی یعنی جھڑ نہ جائیں، ختم نہ جائیں، وہ ان کا بین نہ ہو جائیں، تو تسلسل بھی ہو، تجدید بھی ہو، تجدد نہ ہو، اصل روح سے نہ ہٹیں، بیلنس قائم نہ ہو، اللہ کے حقوق بھی ہوں، انسانی حقوق بھی ہوں، تو دونوں میں توازن ہو، نہ یہ کم ہو نہ یہ کم ہو۔ ایسا نہیں گھر میں بیوی بچے روتے رہ جائیں اور آپ دین کی تبلیغ میں پھر رہے ہیں، اور اس طرح کا وضع قطع بنا رہے ہیں کہ جو نوجوان نسل یا غیر مسلم ہیں وہ دیکھ کر اسلام کو پتہ نہیں کو بیکورڈ پرانی صدیوں کا دین سمجھتے ہیں، تو وہ متنفر ہو جائیں۔ ہزار چیزیں ہیں، میں تو ایک ایک نہیں گن سکتا، ایسے نمونہ دے رہا ہوں۔ یعنی دین کو اپنے جس دور میں آپ آگے لے کے چل رہے ہیں وہ دور کیا ہے، اس دور کی انسانی نفسیات کیا ہے، اس دور کی انفرادی اور اجتماعی ذہنی سطح کیا ہے، بین الاقوامی حملے کیا ہیں، فتنے کیا ہیں، مشکلات کیا ہیں، اس میں آپ دین کے ایک ماڈل کو، ایک فکر کو، ویژن کو رکھ رہے ہیں، اور اس طرح رکھ رہے ہیں کہ دین میں جو حسن ہے آقا علیہ السلام کے دور کا، سلف صالحین کا، اولیاء کا، پرانی صدیوں کا، وہ حسن و جمال بھی برقرار رہے، اور اس کے اندر جو نہی عن المنکر کے اعتبار سے وہ جاہ و جلال بھی برقرار رہے، یعنی امر بالمعروف کا حسن و جمال بھی برقرار رہے، اور نہی عن المنکر کے اندر جو جاہ و جلال ہے وہ بھی برقرار رہے، اور توازن بھی رہے، رحمت بھی رہے، شفقت بھی رہے، نفرت بھی نہ ہو، اور دور جدید بھی ساتھ چلے، آپ آگے بھی بڑھیں، پیچھے چیزیں رک بھی نہ جائیں، پچھلا تسلسل بھی رہے۔ جب آپ اس اور پھر کسی جگہ انتہا پسندی نہ ہو، انتہا پسندی سے بچیں، ایک ماڈریٹ ویژن بھی ہو، اس میں مسلمان بھی سمائیں، نان مسلم بھی سمائیں، مرد بھی سمائیں، عورتیں بھی سمائیں، نوجوان نسل بچے بھی سمائیں آپ کے اس ویژن میں، بوڑھے بھی اس میں جگہ پائیں، اور پھر اس کے سماجی پہلو بھی، معاشرتی بھی، سیاسی بھی، فلسفیانہ بھی، سائنسی بھی، فکری بھی، تربیت، ہر چیز جس کی آج کے دور کو، انسان کو، معاشرے کو ضرورت ہے، اس کو ایڈریس کرتے جا رہے ہوں۔ جب ایسا ویژن آپ لے کے آتے ہیں، یہ اس کو ٹوٹیلٹی میں من حیث الکل یہ پیغمبرانہ ویژن ہوتا ہے، یہ پورا پیغمبرانہ ویژن، جس میں آپ کا دماغ بھی ایڈریس ہو رہا ہے، آپ کا دل بھی ایڈریس ہو رہا ہے، آپ کے جذبات بھی ایڈریس ہو رہے ہیں، آپ کا جسم بھی، آپ کی روح بھی، آپ کی فیملی بھی، آپ کے بچے بھی، مسجد بھی، مدرسہ بھی، کالج بھی، آفس بھی، کاروبار بھی، معاش بھی، معاد، ہر ایک ایڈریس ہو رہا ہے، اور اس طرح فل کر رہے ہیں کہ ہر ایک میں بیلنس کے ساتھ چل رہے ہیں، توازن کے ساتھ لے کے دعوت کو چلنا، یہ مشکل ترین کام ہے، مشکل ترین کام ہے، کیونکہ اس میں انسان وہ کیفیت نہیں پیدا کر سکتا جو سنگل پوائنٹ ایجنڈے کو برین واش کر کے آپ جو کام چاہے اس سے لے لیں اور وہ آگے بڑھتا چلا جائے، وہ نہیں کر سکتا۔ آپ اس کی آنکھیں کھولتے ہیں، نابینا نہیں بناتے، سنگل پوائنٹ ایجنڈے پر لوگوں کو نابینا بنا دیتے، آپ نابینے کو بینا کر رہے ہیں، اس کی آنکھیں کھول رہے ہیں۔ یہ ایزی ہے۔ میں اپنی ینگ لائف میں، آپ نے سنا ہوا ہوگا شاید یہ قصہ، 1966 اور 67 جب میں ایف ایس سی کر رہا تھا، میرے اوپر ترک دنیا کا بڑا رجحان غالب ہو گیا کہ میں جنگلوں میں، پہاڑوں میں چلا جاؤں اور زندگی عبادت میں گزاروں اور انسانی سوسائٹی سے کٹ آف ہو جاؤں۔ میں نے اس سوسائٹی میں نہیں رہنا، غاروں میں، جنگلوں میں رہنا ہے میں نے، اور عبادت اور ریاضت میں زندگی گزارنی ہے اللہ کا، میں لوگوں میں نہیں رہتا۔ یہ کیفیت 1.5 سال بہت غالب ہو گئی، اور میں ساری راتوں کو روتا تھا۔ چھوٹی مسجد تھی ہاسٹل کی یا جہاں بھی گھر کی، تو وہ مسلح بھیگ جاتا تھا، کہ لیٹتا تھا تو تکیہ بھیگ جاتا تھا، ساری رات روتا تھا، نہ سکون دن کو نہ رات کو۔ میں چاہتا تھا کہ مجھے اجازت دے دیں میرے والدین، تو امی جان کے قدم چومتا کہ آپ اجازت دے دیں، ابا جی قبلہ کے قدم چومتا کہ سمجھیں کہ یہ ایک بیٹا پیدا ہی نہیں ہوا تھا ہمارے گھر، بس مجھے معاف کر دیں، میں حقوق ادا نہیں کر سکوں گا، مجھے اللہ کے لیے معاف کر دیں، چھوڑ دیں، جنگلوں میں چلے جانے۔ 1.5 سال بڑی ایفرٹ کی، اپنے اساتذہ کو کہا ابا جی قبلہ کو سفارش کروائیے، تو یہ ساری ایک سٹوری ہے، چلتی رہی۔ تو ابا جی قبلہ کو جب پتہ چلا تو وہ پھر راتوں کو ٹوٹ کے وہ بھی روتے، عبادت کرتے، اللہ کے حضور التجا کرتے کہ میرا دل اس طرح ہٹ جائے۔
تو جب ہماری میٹنگ ہوئی آپس میں اور پھر چند مہینے میرے ساتھ لگائے تو وہ جو بات دلچسپ انہوں نے بڑی پتے کی بات کی، میں وہ جملہ سنانا چاہتا ہوں آپ کو۔ بیک گراؤنڈ اس لیے بتائی ہے کہ اندازہ ہو کہ کیفیت کیا تھی۔ اس میں انہوں نے سنایا، مجھے بتایا بیٹے دنیا سے بھاگ کر غاروں میں جا کے اللہ کو پا لینا وہ بہت بڑی مردانگی کی بات نہیں ہے۔ دنیا سے فرار اختیار کر کے جنگلوں اور غاروں میں رہ کے فرار اختیار کر کے اللہ کو پا لینا بڑی مردانگی کی بات نہیں ہے۔ مردانگی یہ ہے کہ اس دنیا میں رہیں جو اللہ سے کاٹتی ہے اور پھر اللہ سے جڑ جائیں، پھر اللہ کو پا لیں۔ اس دنیا میں رہ کے اللہ کو پائیں، یعنی وہ دنیا جو اللہ سے دور لے جاتی ہے، اپنے اس کے انفلوئنسز اس طرح کے ہیں، اس ماحول میں رہ کے اللہ کے قریب جائیں، اس کو پالیں، تو یہ مردانگی ہے۔ اور دوسری بات انہوں نے کی کہ میں نے تو کسی اور کام کے لیے مانگ کے لیا تھا آپ کو، تو آپ اس دنیا کو ہی چھوڑ کے بھاگ جائیں کہ غاروں میں۔ تو فرمانے لگے کہ آپ اپنی ذات کے لیے تو سارا کچھ پا لیں گے، مگر باقی انسانیت کو کیا ملے گا آپ سے؟ وہ مردانگی کا کام کریں۔ پھر انہوں نے کہا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، مرد وہ ہیں کہ دنیا میں تجارت بھی کریں، بیع و شراء بھی کریں، مگر اللہ کی یاد کوئی دنیا کا کام ان کو کاٹ نہیں سکتا۔ سمجھانا مقصود یہ تھا کہ ایسا ویژن دینا جس ویژن میں دنیا بھی نہ چھوٹے اور آخرت سے بھی آگے بڑھ کے مولا کو پانے کا ویژن۔ جب ایسا بیلنس آپ زندگی کے ہر اینگل میں کریٹ کرتے ہیں تو وہ اس کے خریدار بہت کم ہوتے ہیں۔